سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں انسانیت کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو وہ بدلیں گے، اس لیے داڑھی مڈانے کو ہم حرام کہتے ہیں کہ عورتوں کی داڑھی نہیں نکلتی، مردوں کی نکلتی ہے، داڑھی مڈا نہیں سکتے، ٹھیک ہے چھوٹی بڑی جتنی مرضی آپ رکھ لیں لیکن عورتوں سے مشابہت نہ ہو، کہ 3 طرح کی عورتوں پہ لعنت ہے، ٹیٹو بنوانے والی، دانتوں میں گیپ کروانے والی عورتوں پہ لعنت ہے، اور بال اکھاڑنے والی۔ تو ایک عورت ایٹ لیسٹ وہ تابعہ تو ہوگی یا صحابیہ ہوگی، وہ ابن مسعود کے پاس آئی، کہا کہ آپ اس طرح کی حدیث بیان کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے، تو میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے کہ جس میں ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہو۔ ہماری عورتوں تو یہ نہیں کہہ سکتی انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہوا الا ماشاء اللہ۔ تو ابن مسعود نے کہا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن میں تم نے یہ آیت نہیں پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے رسول اللہ منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ کہا یہ تو پڑھی ہے، تو ان کا رسول اللہ نے ہی فرمایا ہے کہ ان لوگوں پہ ان عورتوں پہ لعنت ہے، تو چونکہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہٰذا ان کا فرمانا گویا اللہ ہی کا فرمانا ہے۔ بالکل صحیح کہا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اس سے بھی بڑھ کر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری یعنی رسول اللہ کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس عورت نے یہ بات کی تو ابن مسعود نے کہا قرآن میں ہے۔ اب اس نے اگلی بات کر دی، اس نے کہا حضور آپ کی بیوی بھی یہی کرتی ہے۔ اچھا جاؤ میری بیوی کو اندر جا کے دیکھ لو۔ وہ اندر گئی تو شرمندہ ہو کے باہر نکلی اور کہا کہ نہیں آپ کی بیوی کے بارے میں تو غلط بات مشہور تھی، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی ایسا کرتی ہوتی تو پھر ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی، وہ یعنی جو رسول اللہ کی نافرمان ہو وہ میری بیوی ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ نبی علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو رات کے گپ اندھیرے میں ایک عورت آپ کو ملنے آئی، آپ کافی دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے، پھر مسجد سے نکلے اس عورت کے ساتھ کہیں چلے گئے، دور اسٹریٹ لائٹس نہیں تھی، گپ اندھیرا تھا، چوراہے پہ کچھ صحابہ کھڑے تھے۔ آپ علیہ السلام جب واپس آئے تو ان کے پاس رک کر کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی، مجھے ملنے آئی تھی، میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا، اعتکاف کی عادت میں آپ جا سکتے ہیں گھر ضرورت کے تحت۔ تو ان کا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں بدگمانی تو نہیں کر سکتے کہ آپ ایسے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، شیطان یہ وسوسہ دلا سکتا تھا کہ آپ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی درس ملا کہ اگر نبی علیہ السلام اپنی کلیریفیکیشن دیتے ہیں نا اپنے فالورز کو، تو ان کے فالورز کو بدرجہ اولا بتانا چاہیے یہ بات کہ بھئی یہ چیز ہے